السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سورہ البقرہ آیت نمبر 91۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم من ہمزہ ونفخہ ونفثہ۔ وَإِذَا قِیلَ لَهُمْ آمِنُوا، اور جب کہا جاتا ہے ان سے ایمان لے آؤ، بما اس چیز پر، انزل اللہ جو اتاری ہے اللہ تعالیٰ نے۔ جب انہیں کہا جاتا ہے کہ دیکھو یہ قرآن مجید اللہ تعالیٰ کی طرف سے اتارا ہوا ہے تو اس پر ایمان لے آؤ، قالو کہتے ہیں، نؤمن ہم ایمان رکھتے ہیں، بما اس چیز پر، انزل علینا جو اتاری گئی ہے ہم پر، یعنی جو تورات ہمیں دی گئی ہے ہمارا بس اس تورات پر ایمان ہے، اس کے علاوہ ہم کسی اور کتاب پر ایمان نہیں لائیں گے۔ وَيَكْفُرُونَ اور وہ انکار کرتے ہیں، بما ہر اس چیز کا، وراءہ جو اس کے علاوہ ہے، وَهُوَ الْحَقُّ حالانکہ وہ حق ہے، مصدقاً اس حال میں کہ وہ تصدیق کرنے والی ہے، لما اس چیز کی، معہم جو ان کے پاس ہے۔ یہودیوں کا یہ کہنا کہ جو تورات ہم پر نازل ہوئی ہے ہمارا اس پر ایمان ہے، اللہ تعالیٰ نے ان کا یہ دعویٰ بھی ذکر کیا اور آگے اس کا رد فرما رہے ہیں۔ پہلی بات جس پر رد کیا، کہا یہ کیسے ہو سکتا ہے کہ تمہارا تورات پر ایمان ہو جب کہ اس کتاب کے سارے مضامین تورات کے مضامین کی تائید میں ہیں اور اس کی تصدیق میں ہیں۔ اگر تمہارا تورات پر ایمان ہوتا تو تم ضرور اس کتاب پر بھی ایمان لے آتے، اور یہ وجہ بھی ہے کہ اس کتاب نے، تورات نے، اس کتاب کے بارے میں تمہیں پہلے سے اطلاع کر دی ہوئی ہے۔ اس کی دلیل فلما جاءہم ما عرفوا کفروا بہ، جو پیچھے ہم نے کل پڑھا تھا کہ جب ان کے پاس وہ آن پہنچا جسے انہوں نے پہچان لیا تو وہ پہچانا انہوں نے اسی بنیاد پر تھا کہ ان کی کتاب میں علامات اور نشانیاں بڑی صراحت اور وضاحت کے ساتھ موجود تھیں۔ تو پہلا رد ان کا یہ کیا کہ تمہاری تورات میں ہی تو اس کتاب کی علامتیں، اس نبی کا نشان، اس کی ساری پوری نشانیاں یہاں موجود تھیں، تو اگر تم اس نبی پر ایمان نہیں لاتے تو اس کا صاف مطلب یہ ہے کہ تمہارا تورات پر بھی ایمان نہیں ہے۔ قل کہہ دے، فَلِمَ تَقْتُلُونَ أَنْبِيَاءَ اللَّهِ مِنْ قَبْلُ تو کیوں تم قتل کرتے رہے اللہ کے انبیاء کو اس سے پہلے، إِن كُنتُم مُؤْمِنِينَ اگر فی الواقع تم ایمان والے ہو، اگر واقعی تمہارا تورات پر ایمان ہے تو تورات کی طرف دعوت دینے والے جو انبیاء آئے تھے پھر ان انبیاء کو کیوں قتل کیا تم نے ان کو بھی قتل کیا حالانکہ وہ تورات کی ہی دعوت دے رہے تھے۔ تو معلوم ہوا کہ تمہارا یہ انکار اس وجہ سے نہیں ہے کہ تمہارا تورات پر ایمان ہے، بلکہ تمہارا یہ انکار صرف ضد اور ہٹ درمی ہے، جو پیچھے فرمایا نا بغیم بینہم، ضد کی وجہ سے۔ تو یہ وہی عناد ہے جس کی وجہ سے تم ایمان نہیں لا رہے۔ وَلَقَدْ جَاءَكُم مُوسَىٰ بِالْبَيِّنَاتِ اور البتہ تحقیق لایا تمہارے پاس موسیٰ واضح نشانیاں، کتنے معجزات ہم نے دیے، عصا کا، لاٹھی کا سانپ بن جانا، ہاتھ کا بغیر کسی بیماری کے اور بغیر کسی ظاہری سبب کے روشن ہو جانا، اسی طرح تمہارے دشمنوں کے خلاف تمہاری مدد جو ہوئی وہ بھی بڑی نشانی تھی۔ پھر اللہ تعالیٰ نے طوفان اور خون اور مینڈک اور اس طرح کے اور بہت ساری آزمائشیں وہ تم پر نازل کی، لیکن تم نے ان سارے دلائل کے باوجود پھر گئے۔ ثم اتخذتم العجل من بعدہ پھر تم نے بنا لیا بچھڑے کو معبود اس کے بعد۔ موسیٰ طور پر گئے ہوئے تھے اور تم نے ان کے پیچھے بچھڑے کو معبود بنا لیا، وَأَنْتُمْ ظَالِمُونَ حالانکہ تم صراحتاً ظالم تھے۔ تو یہ تو تورات نے تمہیں نہیں کہا تھا کہ تم بچھڑے کو معبود بناؤ،
لیکن تم نے بنا لیا۔ یہ بھی دلیل ہے اس بات کی کہ تمہارا یہ انکار تورات پر ایمان کی وجہ سے نہیں ہے، بلکہ یہ تمہاری اپنی خواہش نفس ہے۔ وَإِذْ أَخَذْنَا مِيثَاقَكُمْ، اور جب ہم نے لے لیا تم سے پختہ عہد، وَرَفَعْنَا فَوْقَكُمُ الطُّورَ، اور اٹھایا ہم نے تم پر طور پہاڑ کو، خُذُوا، ہم نے کہا پکڑ لو، ما جو، آتَيْنَاكُمْ، دی ہیں ہم نے تمہیں، بِقُوَّةٍ مضبوطی کے ساتھ، وَاسْمَعُوا، اور بات کو غور سے سنو۔ ہم نے تمہیں طور پہاڑ تمہارے اوپر کھڑا کر کے ایک خوف کی حالت میں تم سے عہد لیا، ورنہ تم ماننے کے لیے تیار ہی نہیں ہو رہے تھے۔ قالوا سمعنا وعصینا، تو انہوں نے کہا ہم نے سن لیا اور ہم نے نافرمانی کی۔ یعنی جس طرح تم نے شہر میں داخل ہوتے ہوئے حطۃ کو حبۃ فی شعرۃ سے بدل دیا، جس طرح تم نے فاذهب انت وربک فقاتلا صاف صراحت کے ساتھ موسیٰ کو کہہ دیا تو اور تیرا رب جا کے لڑو، شہر جب فتح ہو جائے گا ہمیں بلا لینا، اسی طرح کی ایک نشانی یہ بھی ہے کہ جب ہم نے تم سے عہد لیا تو تم نے سمعنا وعصینا کہا۔ کتنی جرأت ہے تمہاری کہ تم نے کہا بات ہم نے سن لیا لیکن ماننی کوئی نہیں، ہم نے نافرمانی کر دی ہے۔ وَأُشْرِبُوا فِي قُلُوبِهِمُ الْعِجْلَ بِكُفْرِهِمْ، اور پلا دی گئی ان کے دلوں میں بچھڑے کی محبت ان کے کفر کی وجہ سے۔ وہ جو اب تک موسیٰ علیہ السلام کا ہر بات میں جواب انہیں دیتے رہے اور ان کے ساتھ مقابلہ کرتے رہے، اس انکار کی وجہ سے بچھڑے کی محبت ان کے رگ و ریشہ میں اتار دی گئی۔ جس طرح پانی ہے تو وہ جسم کے انگ انگ میں سرایت کر جاتا ہے، اس طرح بچھڑے کی محبت بھی ان کے جسم کے ایک ایک حصے میں داخل ہو چکی تھی، اب وہ اس کے بغیر زندگی کا تصور بھی نہیں کر سکتے تھے۔ قل، ان سے کہہ دے، بئس ما، بہت بری ہے وہ چیز، یأمرکم بہ ایمانکم، حکم دے رہے ہیں تمہیں جس کا تمہارے ایمان۔ یہ ہے تمہارے ایمان کی حقیقت کہ تم کہتے ہو تورات پر ہمارا ایمان ہے، تو کیا تورات پر ایمان نے تمہیں کہا تھا بچھڑے کی عبادت کرو، اس کو معبود بنا لو؟ اور کیا تورات پر تمہارے ایمان نے کہا تھا کہ سمعنا کے ساتھ اطعنا کی بجائے عصینا کہہ دو؟ تو یہ تو تمہارا ایمان بہت برا ہے بھائی۔ ان کنتم مؤمنین، اگر تو فی الواقع تم مومن ہو تو یہ تمہارا طرز عمل انتہائی برا ہے اور یہ ناقابل برداشت ہے۔ اللہ تعالیٰ سمجھنے کی، عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔